يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی خواتین، ایک مدت کے بعد آج آپ کے سامنے حاضری کی توفیق ملی. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے کچھ کہنے سننے کا موقع دیا. میری گفتگو کا موضوع خاص طور پر ہمارے نوجوان حضرات ہیں. نوجوانوں کے تعلق سے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک مکمل آیت کریمہ اور ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دیکھیے، یہ جوانی، یہ بڑھاپا اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بچپنا، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اللہ نے فرمایا اللہ خلقکم من ضعف، اللہ نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، طاقت دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، اور پھر اس قوت کے بعد پھر کمزوری کی طرف لوٹا دیا، بڑھاپے کی طرف تمہیں لوٹا دیا. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے. کوئی بچہ اپنے بچپنے ہی میں موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. ایک نوجوانی کی حالت میں وہ اپنی آخری منزل تک جا پہنچتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین بڑھاپے تک حیات سے رکھتا ہے، ان کو زیادہ موقع دیتا ہے، اپنی اصلاح کا، درستگی کا زیادہ موقع دیتا ہے.
تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کس کو کس حال میں رکھے گا۔ تو یہ جوانی جو ہے، قوت یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اسی بنیاد پر یہ نوجوان کسی بھی قوم کا بہت ہی بڑا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں، اس لیے کہ نوجوانوں میں طاقت ہے، قوت ہے، ان کی ہڈیاں مضبوط ہیں، ان کے دل دماغ مضبوط ہیں، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، ہر طرح کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے نوجوانی کی بڑی قیمت ہے اور اس کی بڑی ویلیو ہے شریعت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں بڑا اس کا مقام ہے ایک نوجوان کا۔ اگر نوجوان بگڑ جائے تو پوری قوم خراب ہو جائے گی، پوری قوم اتھل پتھل کا شکار ہو جائے گی، اور اگر قوم کا نوجوان صحیح ہو گیا تو پھر قوم کی اصلاح یہ بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں گے انسانیت کی تاریخ کو تو آپ کو یہ نوجوان عجیب انداز میں ملیں گے، کتنی محنت کی انہوں نے اور کس طرح سے انہوں نے جواں مردی کا ثبوت دیا اور کس طرح سے بے باکی کے ساتھ انہوں نے توحید کا اعلان کیا۔ آپ اگر اس کو جاننا چاہتے ہو تو آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، سورہ کہف کو پڑھیے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ دنیا جانتی ہے کہ یہ غار والے ہیں جنہوں نے جا کر کے غار میں پناہ لے لی تھی۔ ایک پہاڑ کا غار تھا، اس غار میں پناہ لی تھی اور 309 سال تک سوئے پڑے رہے تھے یہ۔ اس کے بعد پھر ان کو اللہ رب العالمین نے نیند سے بیدار کیا تھا۔ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن یہ تھے کون؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نوجوان تھے، انہم فتیہ، یہ نوجوان تھے اور انہوں نے کام کیا کیا تھا؟ ان نوجوانوں نے کارنامہ کیا تھا؟ آمنوا بربہم، اس ماحول میں جہاں پر شرک تھا، کفر تھا، بت پرستی تھی، اللہ رب العالمین کا نام لینا مشکل تھا، اس ماحول میں انہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کا اعلان بھی کیا۔ ایسا نہیں قبول کر کے چھپے چھپائے رہے، نہیں، بلکہ اپنے ایمان کا اعلان بھی کیا انہوں نے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے۔ کہاں کھڑے ہوئے؟ بادشاہ کے سامنے، جہاں کھڑے ہونے سے ہر انسان گھبراتا ہے، تھر تھر کانپنے لگتا ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار وہ نہیں ہے جس کو تم مانتے ہو، جس کی تم پوجا و پاٹ کرتے ہو، وہ ہمارا پروردگار نہیں ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، اس کا کریٹر ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ رب ہمارا نہیں ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ ببانگ دہل بھرے دربار میں اس بات کا اعلان کر دیا ان نوجوانوں نے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب توحید کا عام اعلان ہوگا تو مشکلیں تو آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے اپنی توحید کو بچانا مشکل ہو جائے، اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے، ایسے حالات آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کے حالات ان نوجوانوں کے سامنے آئے، ان نوجوانوں کے سامنے اسی طرح کے حالات آئے، تو انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے اپنے اس ملک کو چھوڑ دیا، اس شہر کو چھوڑ دیا۔ اور آپ دیکھیں گے اگر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو قرآن کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ نوجوان کوئی عام قسم کے نوجوان نہیں تھے۔ ایسا نہیں کہ معمولی گھرانے کے رہے ہوں اور معمولی درجے کے رہے ہوں، نہیں، قرآن کریم کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ نوجوان ایک اچھے گھرانے سے تھے، رائل فیملی سے وہ نوجوان آتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں جب ایمان کو داخل کر دیا تو اپنے اس ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، پراپرٹیز کی پرواہ نہیں کی، اپنے والدین کی خیش و اقارب کی پرواہ نہیں کی،
ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا، اور گئے تو کہاں گئے؟ ایک پہاڑ کے غار میں، جہاں کوئی چیز نہیں ہے، جہاں کوئی چیز نہیں، صرف غار ہی تو ہے، وہ ایک غار ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ وہاں پر کچن ہے، نہ وہاں پر کھانے کی چیزیں ہیں، اور نہ وہاں کوئی اور سہولت ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس غار میں وہ گئے، اور اس غار میں کیوں گئے؟ تاکہ اپنے توحید کو بچا لیں، اپنے ایمان کو بچا لیں، اس لیے اس غار میں وہ گئے۔ لیکن جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس غار میں جہاں کوئی چیز نہیں ہے، جہاں کوئی چیز نہیں ہے، نہ کھانے کی ہے نہ پینے کی ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ نے ان نوجوانوں کی حفاظت کی، اور ان کو ایک لمبی نیند سلا دیا رب کائنات نے۔ پورے 300 سال تک، بلکہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اور قدرت دیکھیے، اس رب کائنات کی قدرت دیکھیے کہ 309 سال سونے کے بعد ایک انسان بچ سکتا ہے کیا؟ ایک انسان چند دنوں میں نہیں بچتا ہے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور ایسا انتظام کیا، ایسا انتظام کیا کہ رب العالمین ان کو کروٹیں دیتا رہتا تھا تاکہ مٹی ان کے جسم کو کھا نہ جائے۔ اس طرح سے اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو یہ نوجوان تھے میرے بھائیوں، یہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ایک ایسی جگہ گئے، ٹھیک ہے اللہ نے ان کی حفاظت کی، لیکن وہاں پر حفاظت کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، سوائے رہنے کے کوئی اور چیز موجود نہیں تھی وہاں پر، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اور پھر 309 سال کے بعد جب وہ زندہ ہوئے، وہ بیدار ہوئے، اس موقع سے انہیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ظاہر ان کو بھی ضرورت پڑی، سکہ نکالا، اپنے ایک شخص کو بھیجا، اور جب بھیجا تو کیا کہا اس لانے والے سے کہ دیکھ لینا، تم دیکھ لینا، وہ کھانا لینا جو ازکا طعامن، جو پاکیزہ ہو، جو پاکیزہ ہو۔ 309 سال کے بعد آدمی اٹھ رہا ہے، بھوک کتنی ہوگی اس کو، لیکن کیا ہے، تم کو پاک کھانا لے کے آنا ہے، پاکیزہ کھانا لے کے آنا ہے۔ چونکہ جس وقت وہ گئے تھے وہ شہر پورا بت پرستی کا شکار تھا، پورا شہر بالکل بددینی کا شکار تھا، اس لیے کہا کہ دیکھو کوئی ایسی چیز نہ لے کے آنا جو ہمارے لیے کھانا جائز نہ ہو، حلال چیز لے کے آنا ہے، تم کو پاک چیز لے کے آنا ہے تاکہ ہم اسے کھائیں۔ دیکھیے آپ ان نوجوانوں کے جذبات کو، ان نوجوانوں کے جذبات کو دیکھیے، واقعی سے قطع نظر ان نوجوانوں کے جذبات کو دیکھیے کہ اپنے ایمان کے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک غار کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو وہ جب کھانا لانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کو پاکیزہ کھانا لے کر کے آنا ہے، ایسا نہیں کہ جو چاہو لے آؤ، نہیں، ہمیں بھوک تو لگی ہے لیکن ہم بھوک کی حالت میں بھی اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کریں گے۔ یہ نوجوان ہیں میرے بھائیوں، یہی نوجوان کسی قوم کی پونجی ہوا کرتے ہیں۔ آپ نبی پاک کے ساتھیوں کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، آپ نام سنتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان صحابہ کرام کے ناموں کو آپ سنتے ہیں، اور ان کے اسماء گرامی کو آپ پڑھتے ہیں احادیث میں، اور ان سے احادیث مروی ہیں۔ یہ لوگ کیا تھے؟ عہد نبوت میں، نبی پاک کے زمانے میں ان کی کیا ایج تھی، کیا عمر تھی، کبھی اس پہ بھی غور کیا آپ نے؟ یہ سب نوجوان تھے، ینگ تھے، بالکل ینگسٹ تھے، یہ نوجوان تھے، کوئی 16 سال کا، کوئی 17 سال کا، کوئی اس سے کچھ کم، کوئی اس سے کچھ زیادہ، یہ سارے کے سارے نوجوان تھے۔ لیکن ان نوجوانوں کی حالت کیا تھی کہ نبی پاک کی تعلیمات کو لینا، نبی پاک کی زبان سے جتنا سن سکے اتنا سننا، اور جو آپ سے نہیں سن سکے وہ آپ کے ساتھیوں سے سننا، یہ ان کا مشغلہ تھا، ان نوجوانوں کا، ان نوجوانوں کا مشغلہ یہی تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں آج کی رات نبی پاک کے گھر میں گزاروں گا، یہ میری خواہش ہوئی کہ آج کی رات میرے نبی کے گھر میں گزرے۔ کیوں؟ دعوت کھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے گزرے
تاکہ میں رات میں نبی کے اعمال کو دیکھوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال رات میں کیا ہے، آپ کی رات کیسے گزرتی ہے، میں اس چیز کو دیکھوں۔ اس لیے آپ جو ہے، چونکہ آپ کی خالہ ابن عباس کی خالہ جو ہے یہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ تھی، آپ کی بیوی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اسی دن کا انتخاب کیا جس دن آپ ان کی خالہ کے یہاں ہوتے تھے، چنانچہ وہاں رات گزاری، اور اس کے بعد ایک ایک چیز دیکھتے رہے۔ نبی پاک کب اٹھے، اٹھ کر کے آپ نے کیا کیا، اور آپ نے اٹھنے کے بعد کیا کیا دعائیں پڑھی، کن کن آیات کی تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد آپ ایک مشکیزے کی طرف گئے اور وہاں سے آپ نے پانی پیا، پھر وضو کیا۔ ابن عباس ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب وضو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، وہ بھی بستر سے اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد وہ بھی جا کر کے انہوں نے وضو کیا اور آ کر کے نبی پاک کے بغل میں کھڑے ہو گئے، اور اتفاق تھا کہ غلط سائیڈ میں کھڑے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور گھما کر کے اپنے داہنے طرف منہ کر دیا۔ تو یہ جذبات تھے ان نوجوانوں کے یہ جذبات تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیسے معلوم ہو، نبی پاک کی کوئی تعلیم کیسے معلوم ہو، یہ ان کی خواہشات تھی، جذبات تھی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، نبی پاک کی ایک ایک حدیث کو لکھتے تھے، جتنا سنتے لکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے بڑے عالم صحابہ میں بڑے محدث مانے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ چونکہ لکھتے تھے اس لیے ان کے یہاں جو ہے بہت زیادہ مضبوط معلومات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے ان نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے جن کی میرے نبی نے تربیت کی تھی، اور میرے نبی اس چیز کو جانتے تھے کہ اگر ان نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا، اگر ان کو تعلیم نہیں دی گئی، اگر ان کی تربیت نہیں کی گئی، اگر ان کو دین نہیں بتایا گیا، اگر ان کے اندر آخرت کی فکر نہیں پیدا کی گئی، اگر ان کو توحید سے روشناس نہیں کرایا گیا، اگر ان کو اللہ کی معرفت نہیں دی گئی، اگر ان کو رسالت کی شان رسالت کو نہیں بتایا گیا، تو یہ نوجوان بیکار ہو جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان نوجوانوں کی تربیت نہ ہوئی ہوتی تو آپ جو دیکھ رہے ہیں اسلامی تاریخ کو، وہ تاریخ اس انداز کی نہیں ہوتی، وہ تاریخ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ میرے نبی کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، پورا جزیرۃ العرب اسلام میں داخل ہو گیا، اور نبی پاک کے بعد جو خلفائے راشدین آئے ان کے دور میں اسلام جزیرۃ العرب سے نکلا، عراق پہنچا، شام پہنچا، ایران پہنچا، اور پھر وہاں سے نکلا افریقہ پہنچا، اور اس کے بعد خراسان پہنچا، پھر اندلس پہنچا، ہندوستان پہنچا۔ یہ جو اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا گیا، یہ کیا چیز تھی؟ دراصل یہ ان نوجوانوں کی، ان صحابہ کرام کی تربیت تھی، دینی تربیت تھی۔ اگر وہ توحید کو نہ جانتے، اگر وہ اسلام کو نہ جانتے، اگر ان کا عقیدہ مضبوط نہ ہوتا، یقین جان لیجئے طاقت ہونے کے باوجود بھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی تھی، کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اگر وہ شرک پر ہوتے، اگر وہ غلط عقائد پر ہوتے، تو آپ یقین جان لیجئے کتنی بھی طاقت ہوتی لیکن کوئی ترقی ہو نہیں سکتی تھی۔ ان کی ترقی جو ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک نے ان کی توحید کو مضبوط کیا، ان کے عقیدے کو مضبوط کیا، ان کے اندر ایمانی اسپرٹ کو مضبوط کیا، ان کے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کیا، اور ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ جو کچھ ہے تیرا رب ہے، جو کچھ کرتا ہے تیرا رب کرتا ہے، سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، تیرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا، زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تم 24 گھنٹے تلواروں کے سائے میں رہو لیکن رب نہیں چاہے گا تمہاری موت نہیں آ سکتی ہے۔ نبی پاک نے قرآن کریم کی روشنی میں ان کی تربیت کی تھی اور ان کو یہ بتایا تھا کہ تمہیں انہی اصولوں پر جینا ہے۔ تو دنیا نے دیکھا ان صحابہ کو دیکھا دنیا نے کیسے یہ آگے بڑھتے گئے، ان کے سیلاب کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آج اسی تربیت کی ضرورت ہے، اسی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی اصلاح کریں، اور اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ
ان کی ہر اعتبار سے اصلاح ہو، ہر اعتبار سے اصلاح ہو۔ سب سے پہلے تو ان کے عقیدے کی اصلاح ہو، ان کے دین کی اصلاح ہو، ان کا عقیدہ مضبوط کیا جائے۔ عقیدہ جتنا ہی مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی اچھا ہوگا، اتنا ہی اچھا ہوگا۔ آج ہم بھی مانتے ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، رسالت کو ہم مانتے ہیں، موت اور زندگی پر ہمارا ایمان ہے، سب کچھ ہم مانتے ہیں، لیکن کتنا مضبوط عقیدہ ہمارا ہے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ دینی تربیت ہو، ان کے عقیدے کی اصلاح ہو، اور عقیدے کی اصلاح کے بعد ان کی نمازوں کی اصلاح ہو، ان کی نمازوں کی اصلاح ہو، اس لیے کہ جس نے ان کو ضائع کر دیا وہ سب کچھ ضائع کر دے گا، دوسری اور چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا۔ ان نوجوانوں کی نمازوں کی اصلاح ہو، ان کے یہاں مساجد کی پابندی کتنی ہے، مسجدوں میں حاضری کتنی ہے، دینی مجلسوں میں حاضری کتنی ہے ان کے یہاں۔ دکانوں میں تو دنیا بیٹھتی ہے، ہر کوئی بیٹھتا ہے، اپنا کاروبار ہر کوئی کرتا ہے، یہ کوئی بہت زیادہ کمال کی بات نہیں ہے، اور اسلام نے اس سے منع بھی نہیں کیا ہے کہ ایک آدمی اپنا کاروبار نہ کرے، اسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں دینی رغبت کتنی ہے، مسجدوں میں حاضری کتنی ہے، دینی مجلسوں میں حاضری کتنی ہے، دینی باتوں کو سننے کا جذبہ کتنا ہے، اس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ نوجوانوں کو یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ یہ وقت، یہ جوانی، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے یہ، اور اس نعمت کے بارے میں اللہ سے سوال ہوگا۔ تو ایک نوجوان کو، ایک مسلم نوجوان کو سست نہیں ہونا چاہیے، کاہل نہیں ہونا چاہیے، کام چور نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی یہ تعلیم قطعاً نہیں ہے کہ ایک نوجوان 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، اپنا سب کچھ چھوڑ دے، دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ایک نوجوان کو اسلام کاہل نہیں دیکھنا چاہتا، سست نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں یہاں کی بات نہیں کرتا، قریوں میں، دیہاتوں میں دیکھیے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے اوقات کو ضائع کرتے، یہاں وہاں بیٹھ کر کے رنگ رلیاں کرتے رہتے، موبائل میں چیٹنگ کرتے رہتے، اپنے وقت کو ضائع کرتے۔ وہ نہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نہ کوئی اچھی جاب کرتے ہیں، نہ کوئی اچھا بزنس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد کے یہاں ہر طرح کی صلاحیتیں ہوں، ہر طرح کی صلاحیتیں ہوں۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کو، اگر صحابہ کرام کے یہاں آپ کو ابن عباس جیسا مفسر ملے گا، ابو ہریرہ جیسا محدث ملے گا، اسی طریقے سے ابن مسعود جیسا فقیہ ملے گا، تو وہیں پر آپ کو خالد بن ولید جیسا جرنیل ملے گا، فوجی ملے گا، کمانڈر ملے گا، اور اسی طریقے سے عمرو بن عاص جیسا سیاستداں ملے گا، اور دوسری صلاحیتوں کے مالک بھی صحابہ کرام ملیں گے۔ تو اسلام کی تو یہ خواہش ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مسلم افراد کے اندر، مسلم نوجوانوں کے اندر ہر طرح کی صلاحیتیں ہوں، ہر طرح کی صلاحیتیں ہوں۔ آپ دیکھیں گے تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیے صحابہ کی زندگیوں کو، صحابہ کرام کے یہاں کیا ہے، کوئی فوجی جرنیل ہے، کوئی سیاسی مدبر ہے، اور کوئی کسی اور میدان کا ہے، لیکن آپ ان تمام کے یہاں یہ چیز پائیں گے کہ عقیدہ سب کا مضبوط ہے، دین کی بنیادی باتوں کا علم ہر ایک کے یہاں ہے، نماز پر کیا مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہر ایک ہے، یہ آپ صحابہ کرام کے یہاں پائیں گے۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہمارا نوجوان عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے، ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے، وہ نمازوں میں بہت زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر بنے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، انجینئر بنے، اسلام اس کی ترغیب دلاتا ہے، وہ ایک اچھا بزنس مین بنے، اسلام کی تعلیم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو کہا ہے کہ التاجر الامین، التاجر الصدوق الامین،
ایک ایسا تاجر، ایسا بزنس مین جو سچا ہو اور امانت دار ہو، یہ ایسا بزنس مین یہ قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک نوجوان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہ جائے، نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک نوجوان دین کا بھی ہو اور دنیا کا بھی ہو۔ میرے نبی کی تعلیم ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ طاقتور مومن کا مطلب کیا؟ کہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، اور اسی طریقے سے وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو، فکری اعتبار سے مضبوط ہو، اس کے اندر مضبوط صلاحیتیں ہوں، اس کے یہاں مضبوط فکر ہو، اس کے یہاں بہترین تجربہ ہو۔ ہر اعتبار سے ایک مومن جو طاقتور ہے وہ ایک کمزور مومن سے بہتر ہے۔ وفی کل خیر، لیکن ہر ایک میں کیا خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو آپ دیکھیے اس چیز کو۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے کہ اس جوانی کی فکر کیجیے۔ قیامت کے دن جن 7 قسم کے لوگوں کو سایہ ملے گا، جہاں پوری انسانیت پریشان، اللہ اکبر، اور بالکل نفسی کا عالم، انبیاء بھی نفسی کہیں گے، اس موقع سے اللہ تعالیٰ جن 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دے گا، ان میں ایک کون؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا؟ صرف نماز پڑھ لینا نہیں، بلکہ اللہ کے جو بھی آرڈر ہیں ان تمام کو فالو کرنا، جو بھی تعلیمات ہیں دین کی ان تمام پر عمل پیرا ہونا، یہ عبادت کا مطلب ہے۔ جہاں جس کام سے روک دیا گیا اس سے رک جانا، جس کام کے کرنے کے لیے کہا گیا اسے کرنا، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان مسجد میں آیا، نماز پڑھا اور مسجد سے نکلا، اب وہ آزاد ہو گیا، اب وہ جیسے چاہے کاروبار کرے، جھوٹ بولے، جھوٹی قسمیں کھائے اور دوسروں کے مال کو ہڑپ کر لے، نہیں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو ہم فالو کریں۔ نماز کے وقت آئے تو نماز پڑھیں، نماز کے وقت آیا تو ہم اپنے کاروبار سے کہہ دیں کہ اب نماز کے وقت ہو گیا ہے، اب آدمی وہاں آ گیا، نماز کے وقت کے بعد آدمی اپنے مسائل میں ہے تو وہاں بھی اللہ کے احکام کو فالو کرنا۔ تو یہ ایسے نوجوان کی بڑی قیمت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج بہت ساری چیزیں نکل گئی ہیں ایسی جو ایک انسان کو دین سے دور کرتی ہیں، غافل کرتی ہیں۔ ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے ایک انسان ان سے دوری بنائے۔ اور ایسی چیزیں ہیں جن کا صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے، دونوں طرح کا استعمال ہے ان کا۔ ہم ان چیزوں میں ہماری یہ پوری کوشش ہو کہ ہم ان کو صحیح استعمال کریں جو ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہوں اور آخرت میں مفید ہوں۔ غلط استعمال یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ ہم ان چیزوں سے بچیں اور ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کریں، پوری قدر کریں۔ جوانی کی یہ نعمت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے، جوانی کی اس نعمت کو، اور نبی پاک کی احادیث میں بھی ہے۔ تو ہم اس کی قدر کریں اور اپنی اصلاح کریں، تربیت کریں۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے، ضروری نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی کورونا کال میں دیکھا اللہ، کتنے نوجوان بالکل ہٹے کٹے تندرست نوجوان اسپتال میں گئے، وہاں سے واپس نہیں آئے۔ اور ضروری نہیں کہ کورونا ہی میں ہو، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنی اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، بچانا ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کریں، ہمارے دین کو خراب کریں، ہماری جھولیوں میں گناہوں کو بھر دیں۔ ایسی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہمیں وہ کام کرنا ہے جن کاموں سے ہماری آخرت سنور جائے، سدھر جائے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اصل سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی رضا مل جائے۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے، ہم بھرپور کوشش، جتنا کر لیں کم ہے۔
جتنا کرنے کم ہے. صحابہ اتنا کرتے پھر بھی پریشان رہتے. آ کے پوچھتے تھے نبی پاک سے من نجات یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی, یہ تو بتائیے آپ کیسے بچیں گے آخرت میں. یعنی کبھی کبھی سوچتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ کچھ نہیں کرتے پھر بھی بے خوف ہیں, اور یہ صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد پریشان نبی پاک کے پاس آتے کہتے من نجات یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم بچیں گے کیسے, نجات کیسے ملے گی. تو آپ ان کی رہنمائی کرتے. ایسی ہم کو بھی یہ سب چیزیں ہیں, دین کو سیکھنا ہے, معلوم کرنا ہے, ان کے اوپر عمل کرنا ہے, اور دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. جو بھی ہمارے اندر کمیاں ہیں, ایک انسان ہے, کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں, جو بھی کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ان کو دور کرنا ہے. اور اگر کبھی بتقاضائے بشریت انسان میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرنا ہے, اللہ کے سامنے فوراً توبہ کرنا ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, بچاتے بھی گناہ ہو جاتا ہے ایک انسان سے. کل بنی آدم خطا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سارے انسان خطا کار ہیں, لیکن وہ خیر الخطائین التوابون, اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہوں. اور توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا ہے. ایک انسان جانتا نہیں کب کس کی کیا ہو جائے, کوئی جانتا نہیں ہے, اس لیے توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ رب کے حضور. اور توبہ بھی کیسی, سچی توبہ. ایسا نہیں کہ آدمی گناہ میں لت پت ہے اور زبان سے توبہ کر رہا ہے, نہیں, اس گناہ کو چھوڑنا پہلے, پھر اس گناہ پر نادم ہونا, شرمندہ ہونا, اور پھر اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کے اس سے مغفرت طلب کرنا. اور اگر وہ گناہ ایسا ہے جس میں کسی کی حق تلفی ہوئی ہے, حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے, کسی کو مار دیا ہے, کسی کا مال لیا ہے, تو اس سے معاف کرانا, اس کا حق اس کو ادا کرنا, یہ توبہ ہے میرے بھائیوں. اس توبہ کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے. شرک میں اگر ہے تو اس کو چھوڑ کر کے آنا. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان درگاہوں پہ جاتا ہے, مزاروں پہ جاتا ہے, اور وہاں پر ان سے فریاد مانگتا ہے, ان سے اولاد مانگتا ہے, روزی مانگتا ہے, اور آ کر کے یہاں مسجد میں توبہ کرے. اس توبہ سے کوئی فائدہ نہیں. پہلے اس شرک کو چھوڑنا, اس بدعت کو چھوڑنا, پھر رب کے حضور آ کر کے توبہ کرنا, تب آپ کا توبہ کیا ہے, کارآمد ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بات دھیان رکھیے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی ہے, اور نوجوانوں کو خاص طور سے دین کے کاموں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے, اور ہمارے بڑوں کو بھی اصلاح فرمائے, اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اصلاح فرمائے. اللہ العالمین تو ہمارے بڑے بزرگوں کو بھی نیک بنا دے, نوجوانوں کو بھی نیک بنا دے. اللہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو, گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. الہ تو غفور ہے, تو رحیم ہے. مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ العالمین تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں, مولا کسی بھی طرح کی بیماری میں ہیں, تو انہیں شفا عطا فرما, شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہ العالمین مولا کریم ہم میں جو روزی روٹی سے پریشان ہیں, مولا کریم تو انہیں اچھا کاروبار عنایت فرما. رب کریم جو لوگ صاحب روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما, حلال روزی عطا فرما, کشادہ روزی عطا فرما. الہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا تو ان کی مغفرت فرما. جو لوگ بھی صاحب توحید اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ تو ان کی مغفرت فرما. اللہ العالمین تو ہماری اولاد کو نیک بنا, انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرما, آخرت میں بھی کامیاب فرما. مولا کریم تو انہیں دیندار بنا, پرہیزگار بنا. مولا کریم تو ان کی دنیا بھی سنوار دے, آخرت بھی سنوار دے. دنیا میں تو انہیں عزت عطا فرما, آخرت میں تو انہیں جنت عطا فرما. ہم سب کو جنت عنایت فرما. مولا ہمیں دو قبر کے عذاب سے بچا الہ, جہنم کے عذاب سے بچا مولا. آمین رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر